بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی اور نحوست، شیطانی جنات کی گرفت کے اثرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معروف محدث علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سفر وہی مشہور مہینہ ہے جس کے بارے میں اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ اس میں مصیبتوں اور فتنوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا عدوى ولا سفر ولا غولا فرما کر اس کی نفی فرما دی۔ مذکورہ بالا حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک کا مرض دوسرے کو نہیں لگتا، اور سفر میں کوئی نحوست نہیں، اور بھوت پریت اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اصل کلام یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں بھی سال کے باقی 11 مہینوں کی طرح کوئی نحوست نہیں ہے، اور جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامبارک و منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت ان دونوں مہینوں میں نکاح کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ کسی کی وفات پر شریعت صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے، البتہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کر سکتی ہے۔ ماہ سفر المظفر میں کئی اہم واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے اس مہینے کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ ان میں سے چند واقعات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلے نمبر پر اسلام کا سب سے پہلا جہاد، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی، سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ نمبر 2، حضور نے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر 27 سفر المظفر کو ترتیب دیا۔ یہ حضور کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر تھا۔ نمبر 3، حضور کے مرض الوفات کا آغاز سفر کے آخری ہفتے میں ہوا۔ نمبر 4، سب سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد کا حکم سفر المظفر کے مہینے میں نازل ہوا۔ حضور نے حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی ماہ میں نکاح فرمایا۔ نمبر 6، حضرت عمرو بن عاص، حضرت خالد بن مغیرہ، حضرت حمزہ بن نعمان اور حضرت ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی مہینے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نمبر 7، آذربائیجان سفر 22 ہجری میں اسلام کے زیر نگیں آیا۔ نمبر 8، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے سفر 220 ہجری میں لگائے گئے۔ نمبر 9، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت امام نسائی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کی وفات اسی مہینہ میں ہوئی۔ اس مہینہ کو عام مہینوں کی طرح اہمیت حاصل ہے، اور اگر محرم اور سفر کے مہینے میں اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ لوگوں میں رائج غلط فہمی کی تردید ہو تو مستحسن اور انشاءاللہ تعالی زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور فضولیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ
سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔